اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں علیہم کہ ان پر صلوات عنایتیں ہوں من ربہم اپنے رب کے جانب سے، ورحمہ اور مہربانی ہو۔ کون لوگ؟ جو پچھلی آیت کے اندر جن کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر بتایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، تب تم کیا کرو؟ اس پر صبر کرو، نماز پڑھو اور نماز کے ذریعہ سے صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک سے آزماؤں گا، کبھی پیاس سے آزماؤں گا، ٹھیک، یعنی کبھی کھانے کو کم کر دوں گا، کبھی پیاس دوں گا، یا اسی طرح سے کبھی بیماری، مصیبت، پریشانی، کبھی خوشی، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہوں گی۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اس پر تم صبر کرنا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی اللہ، جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ بعض لوگ کیا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، وہ لوگ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ایسے لوگ جو لوگ صبر کرتے ہیں نمازوں کے ذریعے سے، تو ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی ہوتی ہے۔ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا سیکھو، جزا فضا فوراً نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے نا، کوئی پریشانی پہنچ جائے تو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف میں ہی ملا تھا پریشان کرنے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا تھا، یہ دکھ ہمارے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو گناہ کو معاف کرتا ہے۔ جب آدمی کوئی بیمار پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بیمار سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ہلکا کرنے کے لیے، اس گناہ کو مٹانے کے لیے بیماری دے دیتا ہے، ٹھیک، اور بیمار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنی چاہیے۔ جب آدمی صبر کرتا ہے، ایک تو گناہ مٹتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خوشخبری بھیجی ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَ مِن شَعَائِرِ اللّہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو، لیکن تم یہاں شاعر کا شاعری ترجمہ کرنا، ٹھیک۔ صفا اور مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے، دو پہاڑی کا نام ہے، جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے۔ اس کا مفصل واقعہ تم لوگ سن چکے ہو۔ اسی کو اللہ نے کہا صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، ابھی اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح، بس اس پر کوئی حرج نہیں یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ طواف کرنے سے کیا مراد ہے؟ طواف کرنے سے مراد ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، صفا سے جائے مروہ اور مروہ سے آئے صفا، اور میرین اخضرین کے درمیان دوڑے، ٹھیک، تھوڑا تیز چلے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب کوئی گناہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، ایمان کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی، تو اس وقت جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ تو ایمان والے کہلائے، جو مشرکین تھے وہ مشرک کہلائے،
تو مشرکین کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ صفا مروہ کے درمیان وہ بھی صحیح کرتے تھے، وہ بھی یہ حج کا جو طریقہ ہے وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے، تو اس زمانے سے ہی حج کا طریقہ چلا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ جو کفار و مشرکین نے دھیرے دھیرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کو بدل دیا تھا۔ ایک ہر منمانی طریقے سے ان لوگوں نے حج اور عمرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک طریقہ ان لوگوں نے یہ بھی کیا تھا، صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر مورتیاں رکھی تھیں ان لوگوں نے۔ کیا رکھی تھی؟ مورتیاں، بت اور جو ہے اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان سمجھے کیا، وہ سمجھنے لگے، وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم طواف کریں گے یا صحیح کریں گے صفا اور مروہ کا، تو چونکہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، کہ وہ زمانے مشرکین بھی طواف کرتے تھے اور وہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، مسلمان سمجھنے لگے وہاں مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی تھیں اس زمانے میں، اس لیے یہ کہیں گناہ کی بات نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی چیز اگر پہلے سے حلال ہو، اب اگر اس کو کوئی غلط طریقہ سے استعمال کرے، اس کو غلط کرنے لگے، تو غلط کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ صحیح طریقہ جو تھا اس طریقہ سے تم کرو، اور وہاں جو مورتیاں رکھی ہوئی تھی ان مورتیوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دو۔ اسے فرمایا فمن حج البیت، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ طواف کرنا جو ہے احناف کے نزدیک واجب ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے خیرن کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قدر داں ہے، قدر داں ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا، اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح احکام، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ، کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا کہ جب ہم نے ان کو کتاب دے دی اور کتاب کے اندر کھول کر کے ساری باتیں بتلا دی، اب اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اچھی باتوں کو چھپاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق جو باتیں لکھی ہوئی تھی ان چیزوں کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے، اور بعض لوگوں نے تو تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا ان کتابوں میں۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اپنی مطلب کی چیزوں کو داخل کر دیا جو ان کے مطلب کے نہیں تھے، نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے جو کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اور نیک لوگوں کا بھی لعنت ہو۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی کو فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیے، واصلحوا، اور اصلاح کر لیے، وبینوا، اور بیان کر دیے، فاولئک اتوب علیہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے توبہ کو میں قبول کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ یعنی جو بعد میں کا ہو گئے وہ صحیح راستے پر آ گئے، صحیح راستے پر آ گئے، اور جو باتیں ان کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی ان باتوں کو بتلا دیا، ان باتوں کو بتلا دیا، کوئی چیز نہیں چھپائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، انسان کا گناہ ہو گیا لیکن بعد میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جو لوگ کفر کیے، وماتوا، اور مر گئے، کفر پر ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم، تو یہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار برستی رہے گی۔ دنیا کے اندر تو لعنت برسے گی اور آخرت کے اندر ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے کہا
کہ خالدین فیہا، اس میں جہنم کی آگ میں اللہ کی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اس ایک ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، فرمایا بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلکی اور ان کشتیوں میں، التی جو تجری چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بما ينفع الناس جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض پس اس سے زندہ کیا زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا پھیلایا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے چوپائے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کے ایک ہونے کی نشانی ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ آسمان، آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، انسان بناتا ہے، پل بناتا ہے، برج بناتا ہے، اس میں بھی پیلر دینا پڑتا ہے، 8 10 سال 20 سال کے بعد وہ پیلر سڑنے لگتا ہے اور بالآخر وہ پل بھی یا چھت بھی گر جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جو آسمان بنایا، خوبصورت آسمان کبھی دیکھا تم نے پھٹتے ہوئے؟ کہیں آسمان میں آپ اٹھا کر دیکھو، کہیں پھٹن دیکھتے ہو، کہیں پیلر دیکھتے ہو؟ اتنا مضبوط، اتنا لمبا چوڑا آسمان بنانے والا کون ہے؟ اس پر ذرا غور کرو۔ اسی طرح اللہ نے کہا زمین کو دیکھ لو، زمین کو میں نے کتنا نرم اور کتنا بہترین بنایا، جس پر تم آسانی کے ساتھ چل بھی سکتے ہو، ٹھیک، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیدا بھی کر سکتے ہو۔ اللہ نے ایسا بھی نہیں بنایا کہ بالکل سخت کر دیتا اللہ۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کہ اب جب بالکل پتھر کی طرح سخت ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو نہ کدال چلا پاتے، نہ کوئی چیز اسے نکال پاتے، نہ صحیح طرح سے چل پاتے۔ اللہ نے زمین کو تابع کر دیا انسان کہ انسان تو جیسا چاہے زمین کو ویسا استعمال کرے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ انسان جو ہے چاہتا ہے تو کھیتی نکالتا ہے، چاہتا ہے تو گھر بناتا ہے، چاہتا ہے تو بہترین ٹائلس ماربل لگاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے انسان کے تابع کا۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اس پر ذرا غور کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہوگا ایک دم بنجر سے بنجر زمین، بنجر سے سوکھی زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے، پھر اسی زمین کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھ تو کیسے ہرے بھرے گھاس نکل آتے ہیں۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آدمی اگر اپنے اندر ہی غور کرے، اتنا خوبصورت آنکھ، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے ایک آنکھ نہیں بنا سکتی۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ کوئی مائع کا لال نہیں کہ ایک آنکھ بنا دی۔ ایک آنکھ کی کتنی قیمت ہے، کتنی قیمت ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک آنکھ کو ایک طرف رکھو، پوری دنیا خرچ کر ڈالو، اس کے باوجود اگر کسی کا ایک آنکھ خراب ہو گیا تو اس آنکھ کو نہیں لگا سکتا۔ لگا سکتا ہے؟ ڈپلیکیٹ تو لگا دے گا لیکن اوریجنل لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ آج تک کبھی تم نے سنی ہے کہ کسی نے لگایا ہو؟ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت! پتہ چلا کہ پوری دنیا کی جو دولت ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ایک آنکھ ہے کہ نہیں؟ ارے نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونگنے کی طاقت دی، اسی طرح سے اچھے برے چیزوں کو سونگنے سے پہچان لیتے ہو، زبان پر ہی جو ہے جیسے کسی چیز کو لگاتے ہو اس کے ذائقہ کو معلوم کرتے ہو۔ یہ سب نعمتیں کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اور پھر یہ ایسا مشین ہے، نہ اس کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ لائٹ کی ضرورت ہے، یہ آٹومیٹک جاری ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ دنیا کے اندر انسان کچھ بھی بناتا ہے، یا تو پیٹرول سے چلتا ہے، یا تو بیٹری سے چلتی ہے، سمجھ آ رہی تم لوگ کو، یا بجلی سے۔ ہے کوئی ایسا چیز جو بغیر یوں ہی چل رہا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی انسان کے اندر کیسی مشین ہے انسان کے اندر۔ کھانا کھاتے ہو کس طرح سے ہضم ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے؟
کون سے مشین لگا ہوا ہے؟ یہ کون بنانے والا ہے؟ اللہ کی ذات بنانے والا ہے۔ تو انسان اگر غور کرے تو انسان کو اپنے اندر بھی جو ہے وہ غور کرنے سے خدا کی خدائی نظر آئے گی۔ فرمایا وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھیرنے میں، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، والسحاب، اور بادلوں کو، المسخر، جو لٹکا ہوا ہے، مسخر ہے، بین السماء، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جن کے پاس عقل ہو۔